الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عثمانیوں پہ گر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ حضرات، طیب اردوان یا طیب اردگان تشریف لا چکے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ آٹومین امپائر کے وارث ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک خوشخبری آپ نے جو دی اس سے شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ جو کیسر کا شہر کہلاتا تھا، سٹی آف سیزر، یہ اکثر لوگ نہیں جانتے یا مدغم کر دیتے ہیں ساری ان باتوں کو۔ آج کل جسے اٹلی یا روم، اٹلی کا کیپٹل روم ہے، اس کو روم سمجھا جاتا ہے۔ رومن امپائر جو تھی اس کے دو بازو تھے، ایک مشرقی بازو جو تھا ایسٹرن امپائر، اسے بیزنطائن امپائر بھی کہا جاتا تھا، بیزنطینی سلطنت، جس میں ہرکل رہتا تھا، ہرکلیس۔ آپ نے نبی علیہ السلام نے تبوک کا جو غزوہ تھا، وہ لشکر تقریباً 30,000 سپاہ پہ مشتمل لشکر جو تھا، وہ کیسر روم کی سرحدوں پہ آپ لے گئے تھے۔ وہ ہرکلیس جو تھا اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ کنی کترا گیا تھا جنگ کرنے سے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہلا جو لشکر ہوگا قسطنطنیہ پہ، کیسر روم پہ، کیسر روم کے شہر پہ جو حملہ کرے گا، وہ سارے ان سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو صحابی رسول کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امیر المومنین جو بنے بعد میں، انہوں نے لشکر کشی کی، اور ان کی زیر قیادت و زیر سعادت بہت سے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر غالباً، اور حضرت حسن حسین، حضرت ابو ایوب انصاری، انہوں نے پہلا حملہ کیا تھا، اور وہیں پہ حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات بھی ہو گئی تھی، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ وہاں ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تقریباً کوئی 800 سال بعد سلطان محمد فاتح نے یہ شہر فتح کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ پہلے وجود میں آ چکی تھی، اور توغرل کے بیٹے عثمان اول نے خلافت عثمانیہ قائم کی تھی۔ یہ کوئی 13ویں صدی کے وسط میں، جب اسپین سے مسلمان جو ہے وہ نکل رہے تھے، کمزوری آ گئی تھی، وہاں پہ حالات خراب تھے، تو یورپ کے اس حصے میں، مشرقی یورپ سے مسلمان جو ہے وہ اپنی سلطنت کی بنیادیں ڈال رہے تھے۔ پھر 1453 میں سلطان محمد فاتح نے بڑی عجیب تکنیک سے پہاڑی بلندیوں پہ تختے بچھا کے لکڑی کے، اور ان پہ چربی پگھلا کر چکنی سطح بنا کر اپنا ساز و سامان، وہ دشوار گزار بلکہ ناممکن راستے جو تھے ان سے اپنا ساز و سامان اور فوج کو لے کے شہر پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ 800 سال تک مسلمان جو ہے
حملہ اور ہوتے رہے لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ سلطان محمد فاتح 800 سال بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے اس شہر پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آخری کیسر کا خاتمہ ہو گیا۔ باکیف یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ چلتی رہی ہے کافی 3 بر اعظموں پہ، ایشیا، یورپ، افریقہ حکومت رہی، خلافت رہی۔ بہرحال ازملال ہوتا گیا پیدا، اور پچھلی صدی میں کمزور ہونے کی وجہ سے جنگ عظیم اول میں یہ خلافت جو ہے بالکل ہی مزمحل ہو گئی، اور وہ جو نام نہاد اتا ترک تھا مصطفیٰ کمال پاشا، اس نے 1922 میں آفیشلی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ البتہ اگلے سال جو ہے ترکی کو جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈکلیئر کیا گیا۔ تو اب کافی عرصے بعد، یعنی تقریباً 98 سال تو ہو رہے ہیں، تو پچھلے 15-20 سال میں پھر یہ ہوا ہے کہ ترکی میں حشر ہو گیا۔ اتا ترک اور اس کے جو حواری تھے انہوں نے وہاں پہ عربی رسم الخط، اسلامی جو شعار ہیں وہ، اور مسلمانوں سے ایک وہ جو پین اسلامزم ہوتا ہے اس سے کٹ گئے۔ انہوں نے اس کو ایک سیکولر بالکل اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، اور مساجد وغیرہ، مدرسے، یونیورسٹیاں، اسلامی رسم الخط، اذان، حجاب، ان سب چیزوں پہ قدغنیں لگیں۔ البتہ الحمدللہ پچھلے 20-1 سال سے جو ہے وہاں پہ ایک نشاط ثانیہ کا دور چل رہا ہے۔ یہ جو موجودہ حکمران ہیں طیب اردوان صاحب، یہ بنیادی طور پہ اسلام پسند ہیں اور تقریباً 15-16 سال سے اقتدار میں بھی ہیں۔ ان کے دور میں ترکی کی معیشت میں کافی خاطر خواہ بہتری پیدا ہوئی ہے۔ ترکی ایک مضبوط، غالباً 16ویں معیشت دنیا کی بن چکی ہے، مضبوط معیشت، اور آج اس کے ترکی کے سربراہ 4 بجے پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ملیشیا، پاکستان اور ترکی کا جو ایک تصوراتی بلاک بنایا جا رہا تھا اس کی طرف ایک عملی پیش قدمی شروع ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں جو سمٹ ہوئی تھی ملیشیا میں، عمران خان تشریف نہ لے جا سکے وہاں پہ، البتہ بعد میں اب گئے ہیں 1.5 ہفتہ پہلے تقریباً، تو معذرت کی ہے۔ سعودی جو تحفظات تھے ان کا بھی برملا اظہار کیا ہے۔ اصل میں سعودی جو ہے یہ اپنے آپ کو ہولی سولی عالم اسلام کا قائد سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ شہنشاہ اور بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، لیکن اصل تڑپ اور درد جو ہے وہ ملیشیا کے مہاتیر، کیونکہ مہاتیر محمد کا پس منظر جو ہے برصغیر سے ہے، اور ترکی کے طیب اردوان اور پاکستان کے سدا بہار عمران خان۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو ایک مضبوط اسلامی بلاک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کافی مہینوں سے، تقریباً 6 مہینوں سے انتظار تھا طیب اردوان کا کہ گلوں میں رنگ بھرے پادے نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو مہمان گرامی پہنچ چکے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی آئے تھے، غالباً 2010 میں، یوسف رضا وزیر اعظم تھے، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے، اور ان کی بیوی نے اپنا گلے کا ہار جو ہے وہ اس فنڈ میں پیش کیا تھا، اور وہ ہار جو ہے یوسف رضا کیلانی کی بیوی کے گلے میں پہنچ گیا تھا۔ بعد میں غالباً نیب نے یا چیف جسٹس نے بازیاب کروایا تھا۔ تو یہ بھی ایک داستان ہے، اور اب بھی وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ان کے اس دورے کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے، اور مسلمانوں کے عروج کا ایک دور ثانی شروع ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔